علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمامی حضرات کو آج کی پرمسرت شب، پرمبارک شب یعنی 13 رجب المرجب ولادت باسعادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے زمانے کے امام کے حضور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ برائے قبولیت تبریک ولایت علی ابن ابی طالب ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے۔ یہ محفل مسرت، یہ جشن مسرت موالیان حیدر کرار، محبان حیدر کرار اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے انشاءاللہ کچھ دیر یا چند لمحے مولا کائنات کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں اشعار کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے، نثر کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ مدح میں اشعار پیش کریں گے اور اپنے عقیدے کا اظہار اشعار کے ذریعے سے انشاءاللہ کریں گے۔ مولا کائنات کی ذات گرامی کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں کوئی ناظم نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا شاعر ہوں۔ بس میرا ایک واسطہ رہے گا صرف آپ حضرات کو ایک دعوت دینے کے لیے، استقبال کے لیے، تاکہ آپ آئیں اور مدح مولا میں اشعار پیش کریں۔ تو چند جملے میں مولا کائنات کے حوالے سے، چونکہ آپ لوگ واقف ہیں کہ مولا کائنات کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جن کے فضائل اور جن کے مناقب عالمین میں کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ اتنی گراں قدر ذات گرامی کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کی دلیل یہی ہے کہ کعبہ کو بنایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، مگر اس میں پیدا ہوئے اور اس کو شرف بخشا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نے۔ کعبہ سارے عالمین میں سب سے افضل ترین گھر ہے پروردگار عالم کا، اور جس کی بنیاد نبی نے رکھی ہے، جناب خلیل اللہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کی تعمیر کی ہے۔ اور سارے مسلمین کے لیے یہ کعبہ جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور جس کی طرف رخ کر کر نماز اللہ نے صحیح قرار دی ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو میرے گھر کی طرف متوجہ ہوئیے، اگر میرے گھر کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے قبلہ کعبہ ایک شرط ہے۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیں، آپ کعبے کی طرف اپنا رخ تو کر رہے ہیں، مگر اگر آپ کے دل میں کہ جس کعبے میں علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے ہوں ان کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو کیسے آپ کی عبادت صحیح ہوگی؟ کہ صرف کعبہ صحت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ منشا اور معیار یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہونے والا کون ہے، اس کی عقیدت ہم سے کیسی ہے، یہ معیار ہے۔ اگر آپ کے دل میں امیر کائنات کی محبت نہیں ہے اور اس کے فضائل کے آپ منکر ہیں، اس کے مناقب کے آپ منکر ہیں، تو صرف یہ کعبہ کا چکر لگانا ایک چکر ہوگا، طواف نہیں ہوگا۔ امیر کائنات کی ذات گرامی سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں یا ایھا الذین سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اور اللہ نے جو یا ایھا الذین سے خطاب، یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے،
جتنی بھی جگہ آمنو آیا ہے اس کا مصداق اولا، مصداق اولا، مصداق رئیس امیر کائنات سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور بقیہ آیتیں امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسے آیہ ولایت ہے، آیت رس ہے، انما یرید اللہ علیہ وسلم کو مورث اہل البیت، ابھی حدیث کے سامنے آپ نے پڑھی۔ یہ کس کی فضیلت میں نازل ہوئی؟ آیت رکوع ہے، آیت زکوٰۃ ہے، بہت ساری آیتیں جو صرف کھل کر امیر کائنات کی ذات کو بیان کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو کھل کر تو نہیں بیان کر رہی ہیں، لیکن ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اسلام سے سنا ہے کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے اس سے مراد امیر کائنات سلام اللہ علیہ ہیں، امیر کائنات کی ذات ہے۔ تو امیر کائنات کی ایسی ذات ہے جس میں پورے قرآن صرف اہل بیت اور امیر کائنات اور اس کے گھرانے کے لیے اترا ہے، ان کے مناقب میں اترا ہے، ان کے فضائل میں اترا ہے، ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اترے ہیں، ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں ساری آیتیں۔ تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ امیر کائنات کی ذات گرامی کو بھلا دیں آپ، بلکہ آپ کے عقیدے کا وہ محور ہے، مرکز ہے امیر کائنات کی ذات گرامی۔ اب آپ یہ انصاف سے بتائیے، اگر امیر کائنات کی محبت یا تھوڑا سا ایک نرم گوشہ ان کے خلاف پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ذات اقدس سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں پڑھیے، علماء کرام سے سنیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے کہ یہ ذات گرامی ہیں کیا، دوسروں سے مت سنیے بلکہ خود اپنے آپ پر اس طریقے سے مطالعہ کیجیے، اس طریقے سے ان کے بارے میں جستجو کیجیے، تحقیق کیجیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعاً یہ ذات گرامی کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں صرف آپ سن کر لوگوں سے مانیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آئیے ابوذر بھائی تشریف لائیں۔ آپ حضرات کے سامنے شورا کرام تشریف فرمائیں، میں زیادہ آپ کا وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ السلام علیکم۔ اب ناظم جلوس، ناظم محفل تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ مدح گوئی فرمائیں گے، اور آپ حضرات کے سامنے آفتاب بھائی دو چار اشعار، اصل میں آپ تھے نہیں تو وقتی طور پر انہیں جو ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بہرحال شاعر نے مولا کائنات کے حوالے سے ان کے دو مصرے مجھے یاد آ گئے، اس کے بعد میں آپ کا شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ڈھونڈے کیوں ہم مدح علی کو، دنیا کے درباروں میں، ڈھونڈے کیوں ہم مدح علی کو دنیا کے درباروں میں، مدح علی ہے دیکھ لو قرآن کے پارے پارے میں، مدح علی ہے دیکھ لو قرآن کے پارے پارے میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ آئیے میں آواز دیتا ہوں مسلمین علی جناب مولانا ابوذر خرم آبادی صاحب، انشاءاللہ آپ ان کے اشعار سن کے محظوظ ہوں گے۔ میں دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے قلوب کو منور فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد والے محمد آواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام ہی مولا کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے بڑی عظیم عید ہے، یہ ہنسنے کی اور مسکرانے کی گھڑی ہے کہ ہم سب کو آج کی شب میں بڑا عظیم مولا ملا۔ خدا
آج کی اس تاریخ کے صدقے میں، اس شب کے صدقے آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ چونکہ مسلسل محافل کا سلسلہ ہے، ابھی اس سے پہلے بھی میں ایک جشن میں تھا، آگے بھی کچھ محفلیں، برادر عزیز کا حکم تھا تو تعمیل حکم کے لیے آفتاب بھائی حاضر ہو گیا۔ تھوڑا سا جب تک پانی آ جائے اگر آپ حضرات صلوات پڑھ لیں۔ یقین کریں کہ میں کچھ بہت خاص مرتب نہیں کر سکا آپ سب کے لیے، مگر جہاں جہاں سے جو اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مدح حیدر میں بولتے رہیے، مدح حیدر میں بولتے رہیے، اپنا ایمان تولتے رہیے۔ میں ایک بات بین القوسین کہہ دوں آپ حضرات سے کہ جب ہم ہندوستان میں رہ کر کے کوئی محفل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ آرزو ہوتی ہے کہ نعرہ اتنا باواز بلند ہو کہ نجف تک آواز پہنچے۔ آپ حضرات مولا کے حرم سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں، لہذا یہ احساس آپ حضرات کو ہونا چاہیے۔ حیدری حیدری مدح حیدر میں بولتے رہیے، اپنا ایمان تولتے رہیے، نعرہ حیدری لگا کے صدا شجر دشمن کے کھولتے رہیے، شجر دشمن کے کھولتے رہیے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ ایک ہمارا یہ کلام جسے میں نے بس ابھی سے پہلے ایک جشن میں پیش کیا، اور سچائی یہ ہے کہ ابھی یہ میرا کلام سفر میں ہے، صرف 2 شعر اور ایک مقطع ہوا ہے، انشاءاللہ خدا انشاءاللہ توفیق دے گا تو اسے مکمل کر سکیں گے، مگر ایک اچھی زمین تھی جسے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ جنہیں پسند بہت ہے نبی نبی کہنا، مجھے نہیں پتا آپ اس مطلب کا استقبال کیسے کریں گے۔ جنہیں پسند بہت ہے نبی نبی کہنا، انہیں کھلے ہے بھلا کیوں علی علی کہنا، انہیں کھلے ہے بھلا کیوں علی علی کہنا، انہیں کھلے ہے بھلا کیوں۔ اب ایک شعر دیکھیں کہ علی کا وجود ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے اور حیات ہے واقعی، اگر ولایت علی نہ ہو تو ہماری زندگی موت کے تلے آ جائے، زندگی کا تصور ختم ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک شعر میں نے کہا ہے کہ ہم جو علی علی کہتے ہیں یہ ہماری عادت اور ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم کسی مصلحت کی بنیاد پر یا علی نہیں کہتے۔ علی علی تو مسلسل میری زبان پہ ہے، علی علی تو مسلسل میری زبان پہ ہے،
کبھی کہنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ علی علی تو مسلسل میری زبان پہ ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، کبھی کبھی کہنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب یہ ایک مقطع ہے جو مجھے میرے مولا نے کئی اشعار سے پہلے عطا کر دیا، مگر ایک حقیقت پر مشتمل ہے۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند اور بڑا، آپ حضرات جانتے ہیں، اس سے اقتباس کرتے ہوئے یہ مقطع صاحبان ذوق کے لیے، خصوصاً مولانا آفتاب صاحب دیکھیے گا۔ علی کی مدح ہمیں کھولی ہے اب زبان تو نے، علی کی مدح ہمیں کھولی ہے اب زبان تو نے، جو بات کہنا ابو ذر بڑی بڑی کہنا، جو بات کہنا ابو ذر بڑی بڑی کہنا، جو بات کہنا ابو ذر۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں تو ایک بہرحال مجھے آپ حضرات کے چہرے دیکھ کر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صاحبان ذوق ہیں اور آپ سب اردو فہم کا جو ہے وہ اپنے اندر شوق رکھتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور ایسے جب مجمع ہو سامنے تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کلام کی جو ندرت ہوتی ہے، ایک مصرع ہوا تھا اسی سرزمین نجف پر کہ مکین خانہ رب جلی تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین کے حوالے سے پہلا اس پر ایک مطلع اور دو تین شعر، چونکہ ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ نسب ہو پاک جن کا بس وہی تشریف لاتے ہیں، نسب ہو پاک جن کا بس وہی تشریف لاتے ہیں، علی کے جشن میں دل کے دھنی تشریف لاتے ہیں، علی کے جشن میں دل کے۔ اور میرے اس مصرے میں آپ سب ہمارے ہم آواز ہوں گے۔ آپ کا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اگر ہماری دنیا بھی ہے تو یہ علی کا صدقہ ہے، اور آخرت کی بھی خوشیاں علی کا صدقہ ہوں گی۔ ہمیں جشن ولا سے دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی، ہمیں جشن ولا سے دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی، یہاں ہم شان و شوکت سے جبھی تشریف لاتے ہیں، یہاں ہم شان و شوکت سے۔ اب یہ ایک ہمارا شعر برادران اور موالیان کی خدمت میں، یہی کہہ کے بتوں نے خانہ حق کو کیا خالی، یہی کہہ کے بتوں نے خانہ حق کو کیا خالی، چلو بھاگو یہاں سے اب علی تشریف لاتے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے اب علی تشریف
لاتے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے اب۔ اور ایک شعر ہے، ایک لفظ سے آفتاب بھائی شعر بنا ہے، دیکھیے گا۔ زمانے جا کے علم و آگہی سے بھر لے دامن کو، سخی ابن سخی تشریف لاتے ہیں، سخی ابن سخی تشریف لاتے ہیں۔ اب ایک شعر ہے، زبان اور لہجے کی شاعری ہے، اگر آپ حضرات اس کو دیکھ لیں تو بہت میں آپ سب کا مشکور ہوں گا۔ کوئی اب جا کے جلدی سے بتوں کو یہ خبر کر دے، مکین خانہ رب جلی تشریف لاتے ہیں، مکین خانہ رب۔ ایک اور شعر، اس کے بعد مقطع، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ لٹائے جا رہے ہیں گل علی مولا کی مدحت کے، لٹائے جا رہے ہیں گل علی مولا کی مدحت کے، یہاں جو ہے عقیدے کے قوی تشریف لاتے ہیں، یہاں جو ہیں عقیدے کے، جنہیں لگتا ہے اچھا تذکرہ آل محمد کا، ابو ذر بس میں محفل میں وہی تشریف لاتے ہیں، ابو ذر بزم محفل میں۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ التماس دعا۔ محفل شروع ہو چکی ہے اور اس قصد سے نہیں آیا تھا، لیکن برادر عزیز کا حکم اور لوگوں کی قلت جو ہے ہمیں یہاں پہ آنے کو مجبور کر رہی ہے۔ لیکن مولا کی مدحت ایسی مدحت ہے کہ جس کے تصدق میں جو ہے گونگوں کو بھی زبان عطا کر دی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو پھر بھی بولنے والے لوگ ہیں، اور یقیناً ہمارا شرف ہے، اور ہمیں مولا نے یہ شرف عنایت فرمایا کہ آج ان کی ولادت کے روز ہم ان کے جوار میں بیٹھ کے مولا کی مدحت کر رہے ہیں، اور مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ کی حدیث مبارک کی روشنی میں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور یقیناً ہم ایسی سرزمین پہ ہیں جہاں پہ صرف پڑھنا، بولنا، محفل کا کرنا، عبادت کا کرنا صرف عبادت کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ اگر کوئی سرزمین پہ آ کے سو بھی جائے تو اللہ اسے عبادت کا ثواب دیا کرتا ہے۔ اور ہم اس بارگاہ مقدس میں ہیں، اور آپ لوگ جو ہے مولا کی بارگاہ میں یقیناً تمام آپ لوگوں کی مولا دلی خواہشات کو پورا کریں۔ اور بہت دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، شاعر کو آواز دینے کے لیے صرف 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ فضیلت کیا بیاں ہو فاطمہ بنت اسد تیری، فضیلت کیا بیاں ہو فاطمہ بنت اسد تیری، جو تو چاہے شب تاریک میں بھی ہو سحر پیدا، فضیلت کیا بیاں ہو فاطمہ بنت اسد تیری، جو تو چاہے شب تاریک میں بھی ہو سحر پیدا۔ اور نبی نے چاند کو 2 کر دیا لیکن اشارے سے ہوا کعبے میں تیری پاؤں کی آہٹ سے ڈر پیدا، ہوا کعبے میں تیری پاؤں کی آہٹ سے ڈر پیدا۔ آئیے انہی 4 مصروں کے ساتھ گزار ہوں جناب رضا فاضل صاحب کی خدمت میں
کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرے صلوات. آپ کھڑے رہیے پڑھیں گے. برائے خوشنودی امام اول مولا کائنات حقیقی جانشین رسول مولا مشکل کشا علی بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ سب کو مولا کی آمد دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ امام علی کے صدقے میں آپ کی تمام دلی خواہشات پورا فرمائیں. میں شاعر تو نہیں ہوں، بس چند جملے خاکسار بندہ ہوں، چند جملے آپ کے حوالے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، میں تولائی بھی ہوں اور تبرعی بھی ہوں. یہ ذکر مرتضیٰ ہے، اس میں کمی نہیں. یہ ذکر مرتضیٰ ہے، اس میں کمی نہیں. اظہار حق کی بات ہے، کوئی کمی نہیں. اظہار حق کی بات ہے، کوئی کمی نہیں. ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے. ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے. یہ عشق بوتراب ہے، باغ فدق نہیں. ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے. یہ عشق مولا علی ہے، باغ فدق نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک مختصر سا قصیدہ. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے. جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. اور یہ شعر آپ لوگوں کے لیے. جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے. اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے. وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے، وقت پرسش میری ہمت کو بڑھانے کے لیے، میرا مولا میری بالی پہ کھڑا رہتا ہے. برائے خوشنودی امیر المومنین بلند سے بلند تر صلوات.
میرا مولا میری بالی پہ کھڑا رہتا ہے. پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا, نکتہ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے. نکتہ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے. اور یہ چند اشعار سماعت فرمائیے گا. کیوں کہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ, کیوں کہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے. یہاں تک تو شاعر کے جملے تھے, میں نے ماحول اور وقت کے حساب سے 2 جملے اس میں ایڈ کیا ہوں. ارے غیروں کو تم ایمان میں شامل نہ کرو تاکہ کسی کی ہدایت ہو جائے. ارے غیروں کو تم ایمان میں شامل نہ کرو, ان کے آ جانے سے ایمان میں کیا رہتا ہے. ان کے آ جانے سے ایمان میں کیا رہتا ہے. میں سکیفائی نہیں, تم بھی نہیں, کوئی نہیں. میں سکیفائی نہیں, تم بھی نہیں, کوئی نہیں. ہم غدیری ہیں, غدیری ہیں, غدیر رہتا ہے. ہم غدیری ہیں, غدیری ہیں, غدیر رہتا ہے. صلوات علی محمد. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے گزار کر رہے تھے. مولا ان کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یقیناً یہ عشق علی ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے, ضعیفوں کو توانا کر دیتا ہے. اور حق یہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو, دوسرے کی محبت اس کے دل میں آ نہیں سکتی. اگر میری بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس دل میں دوسرے کی محبت آ نہیں سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اور ظلمت جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس کمرے میں ابھی روشنی ہے تو یہاں ظلمت نہیں آ سکتی, جب ظلمت ہوگی تو روشنی نہیں آ سکتی. آپ بہت دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بہت دیر سے نعرہ نہیں لگا ہے. اور نعرے کی فضیلت بتاتے ہوئے 6 مصرے پیش کرتا ہوں کہ شریف لوگوں کا معیار نعرہ حیدر. شریف لوگوں کا معیار نعرہ حیدر, ستم کی حلق پہ تلوار نعرہ حیدر. شریف لوگوں کا معیار نعرہ حیدر, ستم کی حلق پہ تلوار نعرہ حیدر. ستم کی حلق پہ تلوار نعرہ حیدر. مصیبتوں میں مددگار نعرہ حیدر. لگا جھوم کے ایک بار نعرہ حیدر. اتنا دھیما تو نعرہ مولا. دیکھیے میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ جواب دے دیجئے. میں اکیلا آدمی جو ہے آپ سب لوگوں کی نیابت کر دیتا ہوں. نعرہ حیدری. مصیبتوں میں مددگار نعرہ حیدر. لگاؤ جھوم کے ایک بار نعرہ حیدر. کیوں؟ اس لیے یہ نعرہ بزم میں نسلوں کو تول دیتا ہے. کون مرحبی یہ پول کھول دیتا ہے. کون مرحبی یہ پول کھول دیتا ہے. آئیے وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آواز دی جائے جناب محمد سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। और मौलूद कवा इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद आप सभी को मुबारक हो। और इस खुशी के मौके पे दुआ करते हैं हमेशा मौला के ज़बान में आके और मौला को मुबारकबाद दें तमाम मोमिनीन। और एक नारे हैदरी के साथ इस्तक़बाल फिर महफिल का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। नारे हैदरी हैदरी। चार मिसरे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के शान में, जैसे कि अर्ज़ कर रहे तवर्रा भी पढ़ने का आदी हूँ तवल्ला, तो चलिए तवर्रा ही कर देता हूँ, क्योंकि मौला के दुश्मनों पे जब तक तवर्रा ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं आता है। चार मिसरे इमाम अली के साथ। शिकन आलूदा ज़बीनों को अली जानता है, शिकन आलूदा ज़बीनों को अली जानता है, शिकन आलूदा ज़बीनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है। हाजी हो या नमाजी हो या हो कोई गासिब, एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है, एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। और चार मिसरे देखिए कि मौलाए कायनात का किन लोगों ने हक़ छीना है और उन पे भी लानत होना चाहिए, और बीबी का हक़ खाया है इसलिए ज़्यादा लानत होना चाहिए। चार मिसरे नबी का कहा भूल जाने पे लानत, नबी का नबी का नबी का कहा भूल जाने पे लानत, अली की जगह बैठ जाने पे लानत, अली की जगह बैठ जाने पे लानत। मैं हरगिज़ किसी का नाम नहीं लेता हूँ, फलाने 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 पे लानत, फलाने 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 पे लानत। अगर जहमत ना हो ज़हरा पर दिल की गहराइयों से बुलंदतर लानत, क्योंकि पढ़ने वाले का मन ज़्यादा ही होता है कि पढ़ता ही रहे, मिदहते मौला करता ही रहे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए चार मिसरे हैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में, और आप सबकी रहमत तमाम। ऐ नौजवानों अली अकबर से मोहब्बत है अगर, ऐ नौजवानों अली अकबर से मोहब्बत है अगर, अपनी माँओं को कभी परेशान ना होने देना। ऐ नौजवानों अली अकबर से मोहब्बत है अगर, अपनी माँओं को कभी परेशान ना होने देना। सब आशूर मासूम मुअज्जिम की कसम, मस्जिदों को कभी वीरान ना होने देना। शब आशूर मासूम मुअज्जिम की कसम, मस्जिदों को कभी वीरान ना होने देना। नारे सलवात। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे। एक और सलवात का सहारा दे मोहम्मद माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से आप लोग समाअत फरमा रहे हैं। माइक बंद हो गया, इंशाअल्लाह ताला आवाज़ नहीं बंद होनी चाहिए। एक और सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मौला अब्बास के हवाले से जो है दो चार अशार मुलाज़ा फरमाओ। उसके बाद जो है आपका शायर आपके हवाले कि बनामे तशनल अभी तशनलब नहीं होते, बनामे तशनल अभी तशनलब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। बनामे तशनल अभी तशनलब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। और बता चुकी है ये दोनों जहां की किताब इमरानी, बता चुकी है ये दोनों जहां की किताब इमरानी, बता चुकी है ये दोनों जहां की किताब इमरानी। क्या हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते,
تلایا پھرتا ہے دریا پہ ایک ماہ منیر، اندھیری رات میں تارے بھی جب نہیں ہوتے تو وہ دونوں ہاتھ ضمانت پہ رکھ گیا، ورنہ زمین پہ کون سے قہر و غضب نہیں ہوتے، تو اڑان بھر کے پرندے بھی اس کی منزل سے گزرتے وقت کبھی بے ادب نہیں ہوتے، گزرتے وقت کبھی بے ادب نہیں ہوتے۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دی جائے جناب عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سامعین محفل السلام علیکم۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت سب کو بہت بہت مبارک، اور ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خندق کی بات ہے نہ یہ خیبر کی بات ہے، خندق کی بات ہے نہ یہ خیبر کی بات ہے، او مولائے مولائے کائنات کے ارے تیور کی بات ہے، مولائے کائنات کے تیور کی بات ہے، او باغ فدق ملا تمہیں اور جنت ہمیں ملی، باغ فدق ملا تمہیں جنت ہمیں ملی، او اب کس کو کیا ملا یہ ارے مقدر کی بات ہے، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پرسدن سرور کا، پرسدن سرور کا، ارے جب امام آئیں گے، پرسدن سرور کا جب امام آئیں گے، او مفتیان بدعت بھی ارے تعزیہ اٹھائیں گے، مفتیان بدعت بھی تعزیہ اٹھائیں گے، او دین کا علم سرور ارے دے دیں آپ کو، لیکن دین کا علم سرور دے دیں آپ کو، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، ارے آپ بھاگ جائیں گے، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے، بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے،
بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے، اور داماد ہے رسول کا ارے روشن ضمیر ہے، داماد ہے رسول کا روشن ضمیر ہے، اور محسوس ہو رہا ہے ارے نجف کی زمین پر، محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر، اور دنیا فقیر ہے ارے میرا مولا امیر ہے، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے۔ ہم نے رہنما اپنا، ہم نے رہنما اپنا کیوں علی کو مانا ہے، ہم نے رہنما اپنا ارے کیوں علی کو مانا ہے، اور تم سمجھنا پاؤ گے، تم سمجھنا پاؤ گے ارے باتی عالمانہ ہے، تم سمجھنا پاؤ گے ارے باتی عالمانہ ہے، اور ایک نوری پیکر کو، ایک نوری پیکر کو ارے اپنے جیسا کہتے ہو، ایک نوری پیکر کو اپنے جیسا کہتے ہو، اور ان کا فیصلہ کتنا ارے غیر منصفانہ ہے، ان کا فیصلہ کتنا غیر منصفانہ ہے، اور آرزو وہ خوش قسمت، آرزو وہ خوش قسمت ارے کیا کرے گا جنت کی، آرزو وہ خوش قسمت کیا کرے گا جنت کی، اور کربلا کے، اور کربلا کے گلشن میں ارے جس کا آشیانہ ہے، کربلا کے گلشن میں جس کا آشیانہ ہے، اور فرش والے کیا جانے ارے اس مکہ کی عظمت کو، فرش والے کیا جانے اس مکہ کی عظمت کو، اور جس میں عرش والوں کا ارے روز آنا جانا ہے، جس میں عرش والوں کا روز آنا جانا ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ اشعار سنا رہے تھے، اور وقت جو ہے شاید محفل کا جو دیا گیا تھا وہ تقریباً قریب ہے، تو بلا تمہید جو ہے صرف ایک شعر جو ہے مولانا کے استقبال پڑھ کے یہ دو شعر آواز دوں گا کہ علی کے عشق میں جو محفل مدحت سجاتے ہیں، علی کے عشق میں جو محفل مدحت سجاتے ہیں، حقیقت جانیے ماں کی شرافت کو بتاتے ہیں، علی کے عشق میں جو محفل مدحت سجاتے ہیں، حقیقت جانیے ماں کی شرافت کو بتاتے ہیں،
وہ جن کی ماؤں کا دامن ہے ذکر خیر سے خالی، علی کا ذکر سن کر وہ جن کی ماؤں کا دامن ہے ذکر خیر سے خالی، وہی سنتے ہیں جب ذکر علی تو منہ بناتے ہیں، وہی سنتے ہیں جب ذکر علی تو منہ بناتے ہیں۔ آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آواز دی جائے علی جناب مولانا شارف صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم حضرات۔ 3 شعر بغیر مطلع کہ میں چونکہ مناسبت سے یاد آ گیا میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں ملاحظہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اور تیسرے والے شعر پہ وہ تھوڑا سا بند کر لیجیے گا، تھوڑا سا کیونکہ سوشل میڈیا پہ جانے کے اعتبار سے نہیں ہے بنے کہ اے بنت نبی تم نئے در سے آؤ، اے بنت اسد تم نئے در سے آؤ، پرانے سے آنا مناسب نہیں ہے، پرانے سے آنا مناسب نہیں ہے، پرانے سے آنا مناسب نہیں ہے۔ یہ مصرع دیکھیں گے کہ خلیفہ کی بیٹی نبی کی ہے زوجہ، خلیفہ کی بیٹی ارے نبی کی ہے زوجہ، ارے تیرا رن میں آنا مناسب نہیں ہے، تیرا رن میں آنا مناسب نہیں ہے، تیرا رن میں آنا مناسب نہیں ہے۔ اس والے تھوڑا سا روک لیجیے، ایک مطلع 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں محمدوی کی مناسبت سے کہ جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، انشاءاللہ محسوس ہیں گے، ملاحظہ فرما دیں گے کہ جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، ارے وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، اور دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑھا کر، کالا پردہ لگا ہوا ہے دیوار کعبہ پہ، ملاحظہ فرمائیں کہ دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑھا کر، ارے دیوار پہ کعبے کی وہ پر میری طرف آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیں گے دوسرے مصرع میں
کہ دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر ارے حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں۔ او حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حیدر کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ارے تم کہتے ہو ہم حد سے بڑھانے میں لگے ہیں، بڑھانے میں لگے ہیں۔ اب یہ شعر میں آپ حضرات کی عقیدت کے حوالے سے اور آپ کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس شعر پہ سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، چونکہ آپ کے عقیدت کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں گے کہ ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت۔ ارے جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں، ارے ہم ان پہ بھی دن رات کیا کرتے ہیں لعنت، جو قاتل زہرا کو بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں۔ اور اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، اس گھر کی بلندی کو بھلا کون بتائے، ارے جبریل جہاں جھولا جھلانے میں لگے ہیں، جھلانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں۔ تو اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن مولا کائنات کے بہت سارے القاب دوسروں کے یہاں چلے گئے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں، اسی کے اعتبار سے شاعر نے پیش کیا ہے کہ اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن اللہ نے القاب علی کو دیے، لیکن ارے کچھ لوگ فقط نام چرانے میں لگے ہیں، چرانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ فقط نام چرانے میں لگے ہیں،
चुराने में लगे हैं। अब ये आपके अकीदत के हवाले से इंशाल्लाह झूठ पढ़ने के मौला फरमाए कि आप यहाँ पर जश्न करने के लिए बैठे हैं मौलाए कायनात के लिए, तो हम मौत को किस तरीके से मात देंगे। ऐ मौत ठहर जा भी फुर्सत ही नहीं है, ऐ मौत ठहर जा भी फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है मौलाना फरमाइएगा। ऐ मौत ठहर जा अभी फुर्सत ही नहीं है, अरे हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे गए, मनाने में लगे गए। ऐ मौत या ऐ मौत ठहर जा अभी फुर्सत ही नहीं है, हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे मनाने में लगे हैं। जनाब अली असगर के हवाले से एक आखिरी शेर मौलाना फरमाए कि ऐ हुर्मुला गहे वारे से मैदान में आकर, ऐ हुर्मुला गहे वारे से मैदान में आकर, ऐ हुर्मुला गहवार से मैदान में आकर, अरे असगर तेरी औकात बताने में लगे हैं, बताने में लगे हैं। झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं। ये शेर चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार और सुन लें कि हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, जो कातिले ज़हरा को बचाने में लगे हैं, बचाने में लगे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़हरा के कातिलों पे बेशुमार 4 मिसरे बस मौलाए कायनात का हवाले से देखो फरमाएं। गदीरी इलाके सजाए गए हैं, गदीरी इलाके सजाए गए हैं, ज़मीं पर सितारे बिछाए गए हैं। गदीर के हवाले से मुलाज़ा फरमाइए कि ज़मीं पर सितारे बिछाए गए हैं,
ارے چلو تہنیت دے نبی کے چچا کو، چلو تہنیت دے نبی کے چچا کو، ارے علی آج مولا بنائے گئے ہیں، علی آج مولا بنائے گئے ہیں، غدیر علاقے سجائے گئے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اشعار آپ کے گوش گزار کر رہے تھے مولانا جناب شاگرد صاحب۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ آواز دی جائے جناب مسعود حلوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے اس بابرکت جشن کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس عبادت کا آغاز 4 مصروں سے کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے، محسوس ہوا شمع صداقت کی جلی ہے۔ اس مصرعے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا خوب چمن ہے چمن مرسل اعظم، کیا خوب چمن ہے چمن مرسل اعظم، کاٹی گئی جو شاخ وہی پھولی پھلی ہے، جب بھی کسی محفل میں تیری بات چلی ہے۔ اب مولائی نظم جناب ڈاکٹر نیاب حلوری صاحب کی، جس میں آپ سب کا ساتھ میں چاہوں گا۔ کام مشکلوں میں آئے، کام مشکلوں میں آئے، سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا، وہی مولا ہمارا، وہی مولا ہمارا، ساری دنیا بھلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بھلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بھلائے، بنے جس کا سہارا، بنے جس کا سہارا، آغوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے، قدرت کی بنائی ہر شے پر تو پوری طرح سے غالب ہے، مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، جو ہو تیرا اشارہ، جو ہو تیرا اشارہ، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہ ہے مولا ہمارا، ہے اچھی طرح معلوم اسے کس کی چوکھٹ پر جانا ہے، دراصل ستارے کا مقصد کچھ لوگوں کو تڑپانا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے، دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے، کہتا جائے یہ ستارہ، کہتا جائے یہ ستارہ، وہ جس کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج، 100 چاند نچھاور چاند کرے، قدموں میں بچھا جائے سورج،
ایسا موجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسا موجزہ دکھائے کچھ سمجھ میں نہ آئے، وہی رب کا دلارا، وہی رب کا دلارا، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا، نایاب ہمارا تن من دھن سب مولا پر قربان رہے، موت ہم کو نہ آئے جب تک پھر ہاتھوں پہ علی کا نام رہے، اس جسم میں جب تک جان رہے، نایاب ہمارا تن من دھن سب مولا پر قربان رہے، موت ہم کو نہ آئے جب تک پھر سے نہ دکھائے، موت ہم کو نہ آئے جب تک پھر سے نہ دکھائے، رب روضہ تمہارا، رب روضہ تمہارا۔ سب لوگوں نے تبرعی شعر پڑھا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ چند شعر میں بھی پڑھوں۔ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، یہ ثواب جاریہ ہے، دل کفر کو جلانا، یہ ثواب جاریہ ہے، یہ ستارہ کہہ رہا ہے میرا چھوٹا قد نہ دیکھو، یہ شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا، یہ شرف حقیر بن کے، مجھے عارضی گھروں کے در بام ڈس رہے ہیں، اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانہ، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، تیری دوستی کے دعوے یہ نفیس کیسے مانے، تیرا کام ہے جلانا میرا کام ہے بجھانا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا۔ السلام۔ ماشاءاللہ نہایت اچھے اچھے اشعار آپ کے گزار کر رہے تھے جناب مسعود حلوری صاحب، اور اس وقت جو ہے ہماری فہرست کی یہ آخری شاعر تھے، اس کے بعد جو ہے قبلہ کو آواز دینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ بغیر تمہید کے جو ہے آواز دینا جو ہے شایان شان نہیں ہے، اور ہم اس جوار نجف اشرف میں رہتے ہیں اور آپ بھی یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا مکمل اطمینان ہے کہ ہمارے دل کی ایک ایک آواز کو جو ہے مولا جانتے ہیں۔ اسی پس منظر میں جو ہے کلام ملاحظہ فرما لیجیے، صرف 4-5 شعر، اس کے بعد جو ہے قبلہ کا آواز دوں گا کہ دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو دے دیتے ہیں سائل کو طلب سے پہلے اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، یہ جو دے دیتے ہیں سائل کو طلب سے پہلے اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، اور فرش سے پردہ معراج کے اس پار تلک نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں، فرش سے پردہ معراج کے اس پار تلک نور کے سارے حجابات علی جانتے ہیں، اور حال پوچھا تو یہی پیکر آدم نے کہا مجھ سے بہتر میرے حالات علی جانتے ہیں، اور یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بار طلاق، یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بار طلاق، کیا ہے دنیا تیری اوقات علی جانتے ہیں، کیا ہے دنیا تیری اوقات علی جانتے ہیں۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ
آواز دی جائے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب کو کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنی نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی۔ مائک بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک شمع خراشی کروں، اس لیے خود ہی بند ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ کی عبادت، دعا، آرزو، یہاں بیٹھنا مکمل ہو چکا ہے۔ جتنی دیر آپ نے اپنا وقت بارگاہ امیر المومنین میں بیٹھ کے صرف کیا ہے، پیغمبر کی حدیث کے مطابق ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور میں زیادہ دیر تک نہیں، بس چند کلمات بطور دعا سمجھ لیجئے یا بطور عبادت سمجھ لیجئے۔ آج اس عظیم ہستی کی ولادت، میلاد کا دن ہے، شب ہے، جسے امیر ممکنات، مولائے کائنات، حلال مشکلات، ابو البرکات، صاحب المعجزات، وہ علی جو ظلمات کے پیچ و خم میں شمع ہدایت کی تابانی کا نام ہے علی، بفرے ہوئے قلبی سمندروں میں طغیانی کا نام ہے علی، پردہ معراج میں لنترانی کا نام ہے علی، وہ علی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پکائی ہوئی نان جمی کی بخشی ہوئی قوت لافانی کا نام ہے علی، معرکہ خیبر میں زور یزدانی کا نام ہے علی، مصلی عبادت پر بہترین نمازی کا نام ہے علی، مسند قضاوت پر معتمد قاضی کا نام ہے علی۔ کہاں کہاں تک ذکر علی کو چھپایا جائے گا؟ اگر علی کو تاریخ کے دامن سے نکال دیا جائے تو تاریخ بھی کھوکھلی ہو جائے گی، انسان کا دل بھی کھوکھلا ہو جائے گا، یہ کائنات بھی کھوکھلی ہو جائے گی۔ آئیے ہم سارے عالم اسلام سے مل کر بیٹھ کر اتفاق کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اور تاریخ اسلام کو سارے فریقین کو لے کر نئے طریقے سے مرتب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علی سے چڑ ہے تو چلیے ہم تاریخ سے علی کو نکال دیتے ہیں۔ آئیے نکالتے ہیں۔ پہلی تبلیغ دعوت ذوالعشیرہ جسے کہا جاتا ہے، علی کو نکال دیا جائے تو پیغمبر کی آواز تو ہوگی مگر کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوگا، کعبہ بت خانہ ہوگا مگر مولود کعبہ کوئی نہ ہوگا، قرآن ہوگا مگر قاری قرآن نہ ہوگا، پیغمبر ہوں گے مگر ان کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہوگا، حد یہ ہے غدیر ہوگی مگر مولا کوئی نظر آنے والا نہ ہوگا۔ بہرحال فضائل و کمالات کا دریا جسے کہا جاتا ہے، جس کی شان میں اللہ بھی قصیدے پڑھ رہا ہے، پیغمبر اعظم نبی دو عالم بھی قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک فرمایا علی تمہارے اتنے کمالات اور فضائل ہیں، اگر ساری دنیا کے سمندر اور پانی روشنائی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور جن و انس مل کر تمہارے کمالات کو احصا کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، تو علی تمہارے کمالات کا احصا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی عبادت مکمل ہو گئی۔ آئیے مل جل کر صلوات کے سائے میں اور نعرہ حیدری کی پربرکت آوازوں کے ذریعے سے، صداؤں کے ذریعے سے ہم اپنا یہ نذرانہ وقت کے امام ولی عصر سرکار امام زمانہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس مبارک پربرکت مسعود منور رات اور ولادت کے موقع پر ہم یہ ہدیہ تبریک، یہ نذرانہ، یہ اپنی عبادت، یہ اشعار، یہ کلمات، یہ ٹوٹی ہوئی لفظیں، یہ ہمارے دل سے نکلنے والی آواز، ہماری زبان سے نکلنے والی نحیف آواز کو ہم صلوات کے سہارے سے وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کو آپ کے جد نامدار امیر کائنات مولائے کائنات کی ولادت سب سے پہلے مبارک ہو، اور ہمارا دل ایمان اور عقیدہ ہے کہ مولا آئے ہوں گے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو ہم آپ کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات جو
یہاں حاضر ہیں اور کائنات میں جہاں بھی ولایت علی کا دم بھرنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ تہنیت اور تبریک امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مراجع کرام اور تمام شیعان حیدر کرار موالین امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائیں پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار اے رب کریم ہماری زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا، ہماری دولت میں اتنا اضافہ فرما کہ ہم بار بار امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو آ سکیں۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن کی گودیاں خالی ہیں پروردگار اس مبارک رات کا واسطہ پروردگار مولا کائنات کی ولادت کا واسطہ ان گودیوں کو آباد فرما، انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم و دائم رکھ۔ آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا و تقبل دعا بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔